جو 3 بار جو آدمی اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، جس کو اتنی عزت بخشی اس ملک کے لوگوں نے اور اداروں نے بھی، ہیں جی، اس نے کل کیا حرکت کی؟ ہم تو جب پروگرام کر رہے تھے تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تقریر ہو رہی ہے، چونکہ ٹی وی پہ تو جلسہ بہت لمبا چلا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جب مائیکل ملن نے جب جنرل کینی سے کہا کہ وہ آرمی بنانا چاہتے ہیں افغانستان کی، تو انہوں نے کیا کہا؟ نہیں بن سکتی۔ امریکی دولت 100 بلین 200 بلین ڈالر خرچ کرنا، جن کے لیے افغانستان میں کوئی معنی نہیں رکھتا، 1000 بلین ڈالر، بٹ ہی سیڈ نو، کیونکہ وہ ایک بہت پڑھے لکھے آدمی تھے۔ مائیکل ملن کا باپ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا ان تاریخی عوامل کو جن کو جنرل کینی سمجھتے۔ انہوں نے کہا ایک قبائلی معاشرہ ایک تاریخی عمل میں، مسلسل تاریخی عمل میں جدید معاشرے میں ڈھلتا ہے۔ اب وہاں تو ہیں قبائل افغانستان میں، اور وہ دیکھو ان پڑھ، تعلیم ہے نہیں۔ تو ایک موقع پر پھر وہ مائیکل ملن نے ان سے کہا کہ ہم آپ کی فوج کو تربیت دیتے ہیں۔ یہ امریکیوں کے دماغ میں خناس تو بڑا ہے نا، وہ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہمارے فوجی جو ہیں یہ بڑے باکمال ہیں۔ وہ تو کچھ بھی نہیں، پاکستانی آرمی کا جو جوان اور افسر ہے اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، بے شک۔ تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے، وہ بہت غور و فکر کرنے والے آدمی، وہ لے گئے ان کو جہاں ٹریننگ ہو رہی تھی۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی مائیکل ملن کی، جو خاردار تاروں کا ایسے جالا ایسا بنا ہوتا ہے نا، ایک یوں، اور جس کے نیچے سے جوان گزرتے ہیں، خود کو بچاتے ہوئے گزرنا ہے، وہ دیکھا یا چھلانگے لگاتے ہوئے دیکھا، یا ان کو بتایا کہ یہ جناب جب سزا دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور سردیوں میں اور جنگلوں میں جب انہیں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ کیسے سروائیو کرتے ہیں، وہ بھوک کیسے برداشت کرتے ہیں، اور سیاچین کی ہائٹس پہ کیسے رہتے ہیں۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مکینی صاحب کی عادت نہیں ہے تکبر کی اور جتلانے کی، جتلاتے نہیں، بہت کم تنقید کرتے ہیں۔ He said, General, we are an old army. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ جب ضیاء سے کہا عربوں نے، ایک شیعی خاندان نے، کہ فلاں مکتب فکر کے لوگوں کو نہ بھیجے جو گارڈ کی ڈیوٹی تھی، He said no، آپ اپنا بندوبست کر لیں۔ یہ ایک معاشرہ ہے، اس میں بھی بہت سی خامیاں ہیں۔ یہ فوج ایک دن میں نہیں بنی ہے، یہ صرف 70 سال میں بھی نہیں بنی ہے، اس کی بڑی پرانی ٹریڈیشن چلی آتی ہے۔ کبھی کسی نے غور کیا ہے کہ جنرل کینی کی اتنی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، اتنی کریکٹر اسیسینیشن، آسٹریلیا میں جزیرہ خریدا، وہ کبھی آسٹریلیا گئے ہی نہیں، انہوں نے کبھی مال حرام کمایا ہی نہیں، ان کے گھر میں ایک سالن پکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی دولت جمع کرنے سے۔ انہوں نے اپنی تنخواہ سے بچت کر کے ساری زندگی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ جن صاحب آپ بیمار رہے ہیں؟ اچھا، کہنے لگے نہیں۔ کیسے، کیوں، آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے کہا وزن بڑا کم ہو گیا۔ کہنے لگے میں نے کھانا چھوڑ دیا دوپہر کا۔ میں نے کیسے چھوڑ دیا؟ ان کو جب چاہوں چھوڑ دوں۔ وہ جوانی میں اپنے گھر کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے انہوں نے دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا تھا۔ یہ پاکستان کا فوجی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ وہ فوج نہیں ہے، یہ 1971 نہیں ہے، یہ 1948 بھی نہیں ہے۔ ویسے تو 48 میں بڑے کارنامے ہیں، 71 میں تو وہاں کون سی فوج تھی؟ ایک ڈویژن آرمی تھی، فضائیہ کی سپورٹ نہیں تھی۔ 15 گنا بڑی فوج کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا، لوکل آبادی کے ساتھ تلخی ہو چکی تھی، اقتدار منتقل نہیں ہوا تھا۔ اس فوج نے پالا نواز شریف کو گود میں بٹھا کے، آج نہیں مانتے وہ، ٹھیک ہے۔ جب ان کے خلاف کو ہو گیا، اب اسی طرح آپ آئے تھے نا، جس طرح آپ جا رہے ہیں اسی طرح آپ آئے تھے نا، جس دروازے سے آئے۔ اگر آپ کا موقف مان بھی لیا جائے 100% بھی، تو آپ اسی طرح آئے تھے اور اسی طرح کچھ لوگ بھیج دیے گئے تھے، جی، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ کہتے دیکھیں چاہتے وہ کیا ہیں؟ ایک تو مجھے اس کا 100% یقین ہے اپنے اندازے کی بنیاد پہ، میرے پاس ظاہر ہے کوئی معلومات نہیں ہے، کہ تھپکی تو ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ دماغ چل گیا ہے۔ وہ آج کسی نے کہا کہ آپ جو فکرہ کہتے تھے ہم لوگوں کو سناتے پھر رہے ہیں کہ نواز شریف کی زندگی میں اگر ہر چیز ٹھیک ہو جائے تو ایک دن یہ پرویز رشید کو 5,000 روپے دے گا اور کہے گا کہ جاؤ راجہ بازار سے کلاڑی لے کے، میں نے اپنے پاؤں پہ مارنی۔ آرام سے تو یہ آدمی نہیں رہ سکتا۔ سیاستدانوں میں سے کم ہی کوئی لوگ ہیں جو آرام سے رہ سکتے ہیں۔
اب اس ملک کو آئین نے نہیں بچا رکھا ہے. مقدس تو آئین ہے, عمل تو اس پہ ہونا چاہیے, لیکن آئین پہ تو ہم سب عمل نہیں کرتے. ہم تو سگنل کی پابندی نہیں کرتے. اگر رات گہری ہو اور سڑک خالی ہو تو ہم پرواہ نہیں کرتے کہ سگنل بند ہے. اور بھی کوئی قانون کی پابندی حتی الامکان ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. فوج نے اس ملک کو بچا رکھا. 7,000 آدمی, 7,000 آدمی, اس میں 1,000 افسر ہیں. ماڈرن ہسٹری میں جب سے یہ جدید وردی پوش فوجیں بنی ہیں, اس کو عثمانیوں کے دور سے شامل کرنے تو بڑا لمبا عرصہ ہو جائے گا, لیکن 200-300 سال کا عرصہ اگر لگا لے. عثمانیوں نے بنائی تھی پہلی وردی پوش فوج, نیکٹائی بھی انہوں نے لگائی تھی, ٹھیک ہے. سول سروس بھی پہلی انہوں نے بنائی تھی. ویسے تو چین میں بھی ایک زمانے میں قدیم سول سروس رہی ہے. کبھی یہ تناسب نہیں رہا کہ ہر 7 جوانوں کے ساتھ ایک افسر شہید ہو. یہ کہتے ہیں کہ ہم جوانوں کے ساتھ ہیں, ہم افسروں کے خلاف ہیں. جوان اور افسر میں امتیاز کہاں رہا ہے؟ یہ آپ نے کب سے کر دیا؟ یہ جو سیاچن کی ہائٹ پہ جو بریگیڈیئر ہے یا کرنل ہے یا میجر جنرل جاتا ہے تو وہ انہی میں سے ایک ہے. ان کے ساتھ تو وہ کھانا کھاتا ہے, انہی کے ساتھ بیٹھتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کی عزت کرتا ہے. وہ پولیس تھوڑی ہے پنجاب پولیس جہاں CCPO صاحب جو ہیں وہ کوئی انویسٹیگیشن کا کیا افسر ہے, اس کو کہیں کہ میں تمہیں گرفتار کر دوں گا اور تمہیں جناب پکڑ لوں گا اور یہ ہے جی. تو وہ فوجی افسر کی تو ایک شان ہے. آپ GHQ جائیں, ٹائم طے کریں ملنے کے لیے, یعنی ISPR اخبار میں بھی جاتے ہیں کبھی معلومات کے لیے یا کوئی گپ شپ کے لیے یا پریس کانفرنس کے لیے, ایک کانسٹیبل آپ کو روکتا ہے. اور دنیا کی کوئی طاقت اس کانسٹیبل کو یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ چاہے مجھے پہچانتا ہو, روز مجھے ٹی وی پہ دیکھتا ہو. حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ اجازت دینے کے بعد, اندر سے پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. اس کو نہیں, ایک اخبار میں تو مستقل طور پہ ناراض ہو گیا, فوج کے خلاف بات کرنے لگا کہ اس کو ایک حوالدار نے روک دیا تھا وزیرستان میں, اس لیے کہ وہ سسٹم کا حصہ ہے. یہ فوج ہے جس کے خلاف بلوچستان میں کارروائی ہو رہی ہے, $500 ملین راہ خرچ کرتی ہے. یہ دنیا کے سب سے اونچے میدان جنگ میں سیاچن میں اس کے جوان جاتے ہیں رضاکارانہ طور پہ. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں CMH گیا کسی ذاتی کام سے, تو میں نے ایک آدمی کو پہلے بھی شاید ملا تھا, سرسری سا, وہ گجر خاں کا ناظم رہ چکا تھا, تحصیل ناظم. ایک لڑکا اس کے کندھوں پہ سر رکھ کے آ رہا تھا. اگر عام حالات میں اس لڑکے کو آپ دیکھتے تو بس دیکھتے ہی رہ جاتے. 6 فٹ 4 انچ قد تقریباً, یا کم از کم 6 فٹ 3 انچ. اور کیا کڑیل جوان, اور کیا اس کے خوبصورت نقوش. رنج اور درد تو اس میں بہت تھا, لیکن سیلف پٹی نہیں تھی, ڈپریشن نہیں تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس کو دیکھا تھا میں کانپ اٹھا. وہ میرے بیٹے کی عمر کا تھا. اس نے کہا یہ وزیرستان میں تھا, واپس آ رہا تھا گھر اپنی جیپ میں, انہوں نے گھات لگا کے حملہ کیا. یہ کوئی کھیل تماشا ہے؟ کراچی میں جو جنگ ٹیررزم کے خلاف جیتی ہے, جو بلوچستان میں نواز شریف نے اپنی سپیچ میں کہا وہ دہشت گردی ختم ہم نے کی, امن ہم نے قائم کیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں, وہ کریڈٹ لے رہے ہیں. آپ تو گئے نہیں کبھی جنگی علاقے میں. جس علاقے میں وزیرستان میں کارروائی ہو رہی تھی, دیکھیے ابھی اس ہفتے میں پھر اس پہ آتے ہیں کہ 22 مہینے میں کتنے لوگ شہید ہوئے. اس فوج کو آپ نام لے کے کہہ رہے ہیں بھائی صاحب آپ کو پالا کس نے تھا؟ بھائی صاحب ابھی 6 مہینے پہلے آپ نے کلف والے کپڑے پہن کے اور نیکٹائیاں لگا کے اور خوشبو لگا کے اور بند صبر کے جا کے کس کی توثیق کے 3 سالہ توثیق کے لیے ووٹ کیا تھا؟ کس کی توثیق کے لیے ووٹ کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو وہ آپ کی بات مانے تو وہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں, اگر نہ مانے وقت گزر بھی جائے تو ان کو توثیق ملنی چاہیے. اور اگر وہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ کہتے ہیں آپ کو جواب دہی کرنی پڑے گی. جی بھائی تنقید تو ٹھیک ہے, اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا, لیکن اس کی کوئی حد ہے. اس کا بینیفیشری کون ہے؟ بھارت. اس کا بینیفیشری ہے بھارت اور بھارت کے حلیف اور وہ عرب ممالک جو ہم سے ناراض ہیں. یہ دیکھیے یہ گروپ ہے,
امریکہ ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، انڈیا ہے، اسرائیل ہے، کچھ عرب ممالک ہیں، یہ ایک گروپ ہے. ٹارگٹ تو ہے چین، لیکن چین کی جہاں وہ پیش قدمی کرتا ہے، دیکھیے ہم تو دفاعی طور پہ چین پہ ہمارا کافی انحصار ہے، اور ہم مل کے ان کے ساتھ الخالد ٹینک بنایا ہے، لڑاکا طیارے بنائے ہیں، اور بہت سی انہوں نے ہمارے نفسیاتی طور پر مضبوط تعلق ہے ہارون صاحب. ہم تو نہیں چھوڑ سکتے، ہم سکم اور بھوٹان بن جائیں.